آج ہم نہیں بن رہی صدقہ کرنے والی عورتیں، آج ہم ہمارے اندر جنت میں جانے والی صفت پیدا نہیں کر رہی۔ اگر ہم ہمارے اندر یہ صفت پیدا نہیں کریں گے میری بہنوں، تو کیسے ہم جنت کا خواب دیکھ سکتے ہیں؟ کیسے ہم ہمارے اس سپنے کو پورا کریں گے جنت میں جانے کا، جنت کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا، جنت کی وہ مہمانی کا، جنت میں اللہ کا دیدار کرنے کا؟ غور کریے، آج ہم کو ہمارے ہاتھ آگے بڑھانا ہے میری بہنوں۔ اگر آج ہم صدقہ و خیرات نہیں کریں گے، اگر ہم صدقہ نہیں کریں گے نا، تو پھر ہم جنت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ اگر آج صدقے سے خالی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہنم میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر ہم ہمارے مال کو صرف جمانے، کمانے اور دبا کر رکھنے کی اگر فکر میں ہے، تو سمجھ جانا یہ کمانے، جمانے اور دبا کر رکھنے والا مال ہی تم کو جہنم میں لے جائے گا۔ اگر تم یہی مال دنیا میں یہ صدقہ کرنے والی عورتوں کی صفت اپنے اندر پیدا کر کے اللہ کے دین کے لیے اگر تم خرچ کرو گی، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو جنت میں ڈالے گا انشاءاللہ۔ میری بہنوں، یہاں پر سوچنے والی بات ایک اور بھی یہ ہے، اگر ہم اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کریں گے، یہ صدقے والی صفت اگر ہم ہمارے اندر نہیں پیدا کریں گے، تو اللہ نے جو ہم کو مال دیا ہے نا، وہ مال اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، تو اللہ کسی اور ذریعے سے ہمارے سے الگ کر دے گا، کسی اور ذریعے سے ہم سے چھین لے گا۔ آج دیکھ لیجئے، ایک چھوٹی سی بیماری آئی، ہزاروں روپے اس کے اندر چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اگر کوئی حادثہ ہو جائے، تو لاکھوں روپے اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ایک آپریشن کے لیے 1 لاکھ یا 2 لاکھ کا خرچ آتا ہے میری بہنوں۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گی، تو اللہ ایسے آپ کے ذریعے آپ وہ مال نکال لے گا۔ غور کریے، ترمذی کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ غالباً ترمذی کی حدیث ہے، اے لوگوں، تم اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ یہ صدقے والی صفت اپنے اندر پیدا کرو، صدقہ دینے کی صفت، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی صفت، بیماریوں سے بچنے کے لیے یہاں پر بتایا جائے، بیماریوں کو تمہارا علاج تم صدقے سے کرو۔ اللہ اکبر۔ بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی ہم کو صدقہ کرنا ہے۔ جو بیماری میں ہم ملوث ہے، جو بیماری میں ہم مبتلا ہے، اس بیماری سے بھی بچنے کے لیے ہم کو صدقہ و خیرات کرنا ہے، تاکہ ہمارے اندر یہ جنتی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، جنت میں لے جانے والی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور ہم جنت میں چلے جائیں اللہ کے لیے میری بہنوں، اللہ کے لیے۔ اور اس بات کو یاد رکھنا، یہی صفت ہماری امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے اندر پیدا کر لی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنا پورا مال اللہ کے دین کے لیے لگا دیا۔ دیکھیے، اسلام کے لیے سب سے پہلا مال لگانے والی کون ہے؟ ایک مرد نہیں، ایک عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ہمارا جذبہ اور بڑھ جانا چاہیے کہ اللہ نے اپنے دین کے لیے سب سے پہلے کسی کا مال اگر لیا ہے تو وہ ایک عورت کا مال لیا۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا مال انہوں نے خرچ کر دیا۔ آج ہم اللہ کے دین کے لیے تھوڑا سا مہینہ کچھ بھی نہیں دے سکتے، 1000، 500، 5000 اتنا بھی ہم نہیں دے سکتے۔ ہم ہماری ضرورت کے لیے دیکھ لیجئے کل اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ جو اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، ہم ہماری ضروریات کے لیے کتنا استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے کتنا استعمال کر رہے ہیں، یہ اپنا جائزہ آپ خود لیجئے۔ کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کا حساب کیجئے میری بہنوں، کہ آپ کی زندگی کے لیے کتنا خرچ کر رہے ہیں، اور میں اللہ کے دین کے لیے یعنی اپنی آخرت کے لیے میں کتنا ذخیرہ کر رہی ہوں، اس جنت کے لیے میں کتنا دے رہی ہوں، وہ جنت کی صفت میں اپنے اندر کتنا پیدا کر رہی ہوں۔ اللہ کے لیے غور کرنا میری بہنوں، اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا۔ اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو، صدقہ کرو، تاکہ ہم جنت میں آسانی سے چلے جائیں، جہنم سے ہم بچ جائیں۔